محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے سیدنا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلیں کیوں منعقد ہوتی ہیں، کیوں گلی گلی کوچے کوچے ان کے نام کی محفلیں منعقد کر کے کیوں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تو آج قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی محفل کے مقاصد کیا ہیں، ان مقاصد کو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے دوست و بزرگوں، سب سے پہلی چیز قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورہ رحمان کی، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہی سے دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر گویا کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے تو اگر ہم اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں تو یہی طریقہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ احسان کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نماز میں جو قاعدہ اخیرہ ہے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کیوں آخر درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے، جبکہ درود آدمی، درود نوحی، دیگر انبیاء کرام پر درود، آخر کیا خاص بات ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی کیوں درود بھیجتے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ تو در حقیقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے اور جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے ایک آسمان پر، اور آپ نے فرمایا، اے اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی امت کی طرف جا رہے ہیں تو آپ جا کر اپنی امت سے میرا سلام کہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج میں ہم امت محمدیہ کو یاد فرمایا، یاد کیا، تو آج نماز چونکہ ہماری معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اس لیے ہم اپنی معراج میں ان کو یاد کرتے ہیں اور اس طرح ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیا جاتا ہے۔ تو گویا حضرت سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے کربلا میں جو اس قربانیاں دے کر جو اسلام پر احسان کیا ہے، مسلمانوں پر احسان کیا ہے، اور قربانیوں اور شہادت کے جو نمونے پیش کیے ہیں، ہم کما حق ہو تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، مگر ان کی محفلیں منعقد کر کے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت کم سے کم کچھ تو اس احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں۔ اس لیے جہاں جہاں بھی شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معتقد ہیں، وہ ان کی یاد میں محفل منعقد کرتے ہیں تاکہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا جا سکے، تو اس لیے جو ہے ہم محفل منعقد کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یاد رکھیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم 5 جو اہل بیت ہیں، اہل بیت کی محفلیں منعقد کرنے کے 5 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد جو آپ کے سامنے ابھی بیان ہوا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اہل بیت کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، 22واں پارہ پہلا رکوع، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور بھی مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا ہے۔ تو چونکہ اللہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا یا سنت الہیہ ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جگہ جگہ پر جو ہے احادیث صحیحہ سیاستہ اٹھا کر دیکھیے، جگہ جگہ پر آپ نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے، تو پتہ ہی چلا کہ ان کا ذکر کرنا، ان کے ذکر کی محفل منعقد کرنا، یہ سنت الہیہ بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے۔ اس لیے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل منعقد کرتے ہیں، یہ دوسری وجہ تھی۔ اور تیسری وجہ سماعت فرمائیں، کیا
تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. کیا فرمایا؟ 25واں پارہ ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے نبی اعلان کر دو کہ میں نے، دینے والا رب ہے، لیکن میرے ذریعے تمہیں ایمان ملا، نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ، سب کچھ ملا. میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا کہ نماز ملی اتنا مجھے دو، روزہ ملا اتنا مجھے دو، ایمان ملا اتنا مجھے دو، حج ملا اتنا مجھے دو. لیکن ہاں، اگر تم اس احسان کا کچھ بدلہ چکانا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو گویا اہل بیت وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کا ذکر کرنا، جن سے محبت کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے. ہر وہ انسان جو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہر وہ انسان جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، ہر وہ انسان جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے، ہر وہ انسان جو جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر وہ انسان جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے اہل بیت کی محبت ضروری ہے. تو چونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی یاد میں محفل منعقد کرتا ہے، تو اس لیے کہ ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے کہ ایمان والو میرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرو. اس لیے ہم ان کی محبت میں یہ محفلیں ان کی منعقد کیا کرتے ہیں. یہ تیسری وجہ ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین تاجدار کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل منعقد کیا کرتے ہیں. اور چوتھی وجہ وہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے نمونے کی ضرورت ہے. اللہ نے انبیاء کرام کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا، اللہ چاہتا تو بغیر نبی، انبیاء کرام کے بغیر بھی ہدایت مل سکتی تھی، لیکن نہیں، اللہ نے جہاں صحائف نازل فرمائے، جہاں کتب نازل فرمائی، کتابیں نازل فرمائی، وہیں انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنایا. اور سب سے بڑھ کر نمونہ کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی. تو گویا زندگی گزارنے کے لیے نمونے کی ضرورت ہے. اور چونکہ کربلا میں سید الشہداء تاجدار کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہداء جو ساتھی تھے انہوں نے، اور آپ کے اہل بیت اور جو خواتین کربلا تھی، جو بچے تھے، انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیوں کے وہ نمونے پیش کیے ہیں کہ جن نمونوں کو قیامت تک لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کا ذکر کرنا، ان کی محفل منعقد کرنا، یہ ایک طرح کا پہنچانے کے لیے، نسل کو بتانے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا دوسرا نام شہادت حق ہے. شہادت کا مطلب کیا ہے؟ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ گواہی دینا. ایک نمازی بھی شہید ہے اس لیے کہ وہ نماز پڑھ کر اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول، نبی اور خاتم النبیین ہونے کی گواہی دیتا ہے. ہر عمل جو ہے وہ شہادت ہے. اسلام کا ہر عمل، ہر عبادت شہادت ہے. جی، تو گویا اسلاف کی زندگی، پوری زندگی شہادت تھی. لیکن چونکہ شہید کو شہید، ایک نمازی بھی شہید ہے، ایک روزے دار بھی شہید ہے، ایک حج کرنے والا بھی شہید ہے، لیکن شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی سب سے عزیز چیز، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. اس لیے شہید کا جو ہے، چونکہ وہ فرد کامل ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے. اور بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہے. تو چونکہ کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت حق کے جو نمونے، جو اعلیٰ ترین نمونے پیش کیے ہیں، اس لیے جو ہے ان کا ذکر کرنا، نمونہ ان کی ذکر کرنے سے انسان کے اندر، انسان کو ایک نمونہ ملتا ہے. تو گویا کائنات کے لیے شہادت حق کے نمونے کے لیے ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا والوں کا ذکر کیا کرتے ہیں. یہ 4 مقصد تھے کربلا والوں کی محفل منعقد کرنے کے. اور 5واں مقصد یہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرعون کا ذکر کیا ہے.
فرعون کی قوم کا ذکر کیا ہے، قوم عاد کا ذکر کیا ہے، قوم سمود کا ذکر کیا ہے، قوم نوح کا ذکر کیا ہے، قوم صالح کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے آخر قرآن تو ایک قانون الہی ہے، تو قانون کی کتاب کے اندر واقعات کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ تو در حقیقت یہ واقعات ہمارے اصلاح کے لیے، ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو، ہمارے عمل کی اصلاح ہو۔ کہ بڑی اچھی بات کہی ہے، قرآن کیا ہے؟ قرآن نہ صرف اس میں واقعات ہیں، نہ صرف ایک اس میں قانون ہے، بلکہ واقعات کے ساتھ قانون بھی ہے، قانون کے ساتھ واقعات بھی ہے۔ ہر طرح کی چیز قرآن مجید کے اندر جو انسان کی اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے، اس کے عقیدے اور عمل کی، وہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ مگر بڑی پیاری اور انوکھی بات حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف کے اندر فرمائی ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک واقعہ پیش کیا، اے لوگوں قرآن کو سمجھو، قرآن صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، قرآن جو ہے صرف جو ہے ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف گھروں میں برکت کے لیے نہیں ہے، قرآن جو ہے بے شک یہ الگ بات ہے کہ قرآن کو جس لحاظ قرآن کا پڑھنا چھونا ہر جو ہے برکت کے لیے پڑھنا ایصال ثواب سب بالکل مسلم ہے، لیکن قرآن کا جو سب سے بڑا مقصد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو قرآن ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت کے اندر جو اللہ نے جو واقعات بیان کیے ہیں کہ اے لوگوں قرآن کو سمجھو، یہ آج کتنی بڑی یہ مسلمانوں کی در حقیقت جو ہے خامیاں ہیں، اور اسی خامی کا خمیازہ آج پوری قوم مسلم بھگت رہی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خارج تاریخ قرآن ہو کر ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے ہیں مگر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جو عمل کرتے ہیں ان کی نیتوں میں خلوص نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے کہ آج زمانے کے انقلابات مسلمان کو بار بار کہہ رہے ہیں، اے مسلمان پلٹ قرآن کی طرف، تیری ہر سمسیا کا حل قرآن، تیرے ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، ہر سمسیا کا سمادھان قرآن میں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو قرآن کیا ہے؟ اب انقلابی وقت ہمارا ہے منتظر، اب انقلابی وقت ہمارا ہے منتظر، اب لوٹ جائیں آئیے قرآن کی طرف۔ تو قرآن کیا ہے؟ حضرت مثنوی شریف کے اندر مولانا جلال الدین رومی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اس مثال سے سمجھایا انہوں نے کہ قرآن کیا ہے۔ اے لوگوں قرآن کے ساتھ یہ تمہاری عدم دلچسپی کیوں ہے؟ کیا آج ہم اٹھتے ہیں، صبح اٹھتے تو دیکھتے ہیں کسی نے ہمیں مس کال تو نہیں مارا ہے، کہیں کسی نے کوئی میسج تو نہیں بھیجا ہے؟ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جس خدا کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، قرآن اس کے میسج کا نام ہے، قرآن پیغام الہی کا نام ہے، قرآن جو ہے طریقے زندگی کا نام ہے، قرآن جہنم سے بچانے والی کتاب ہے، قرآن جنت میں لے جانے والی کتاب ہے، قرآن دنیاوی زندگی کو جنت نما بنانے کے لیے جو ہے قرآن مقدس کتاب ہے۔ ہر چیز قرآن کے اندر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ خشک و تر کا کوئی مسئلہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ مولانا جلال الدین رومی نے قرآن کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک مثال دی کہ بھیڑیا، شیر اور لومڑی یہ تینوں جنگل میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے تینوں نے یہ طے کیا کہ تینوں شکار کریں گے، لیکن شکار کرنے کے بعد ایک جگہ رکھیں گے اور پھر تینوں بے محبت کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر کھائیں گے۔ چنانچہ تینوں نے شکار کیے، شیر نے شکار کیا جو ہے گائے کا، اور بھیڑیے نے شکار کیا ہرن کا، اور لومڑی نے شکار کیا خرگوش کا۔ تینوں نے شکار ایک جگہ لا کے رکھ دیے۔ اب جنگل کے مہاراجا نے اپنا آدیش دیا اور بھیڑیے کی طرف متوجہ ہوا، میاں بھیڑیے یہ شکار تقسیم کرو۔ بھیڑیے نے کہا حضور آپ کا حکم، تو ایسا کریں کیونکہ گائے آپ نے شکار کی ہے تو گائے آپ لے لیں، ہرن میں نے شکار کیا ہے ہرن میں لے لوں، اور لومڑی نے خرگوش شکار کیا ہے، لومڑی کو جو ہے خرگوش دے دیا جائے تو شکار بھی اپنا اپنا ہو جائے گا، اور حصہ بقدر جثہ جس کی جیسی خوراک ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ کتنی اچھی تقسیم تھی، مگر بھیڑیا جو ہے سمجھ نہیں سکا۔ یہ بات سن کر کے شیر کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، کہا خبردار گستاخ بے ادب، جنگل کے مہاراجا کے سامنے تیری یہ جرت کہ تو زبان کھولتا ہے، بوڑھی گائے مجھے دیتا ہے
اور ہرن جس کا گوشت ذائقے والا ہے وہ اپنے لیے منتخب کر رہا ہے. تیری جرت کیسے ہوئی جنگل کے مہاراجا کے سامنے یہ بات بولنے کی؟ بس شیر نے بھرپور طریقے سے بھیڑیے پر حملہ کیا. بھیڑیے کی لاش تھوڑی دیر تڑپی تڑپ کر کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اب شیر لومڑی کی طرف مخاطب ہوتا ہے. بڑی بھی آپ تقسیم کرو. لومڑی دیکھ رہی تھی کہ بھیڑیے کا حال کیا ہے ہوا. اس نے ہاتھ جوڑ کر کہ حضور آپ کے سامنے بولنا اچھی بات نہیں ہے آپ، لیکن چونکہ الامر فوق الادب، بڑوں کا حکم ماننا ہی ادب ہے، لہذا حضور ایسا ہے گائے ابھی تناول فرما لیں، ہرن رات کو تناول فرما لیجیے گا، اور خرگوش صبح ناشتے میں تناول فرما لیں. حضور میرے بچے رو رہے ہوں گے، مجھے اجازت دے تاکہ میں اپنے بچوں کو جا کر کے ان کی غذا کا انتظام کروں. شیر خوش ہو گیا. لومڑی بڑی بھی اتنی اچھی تقسیم تم نے کہاں سے سیکھی؟ کون سے کالج یونیورسٹی سے تم نے یہ تقسیم کا ڈپلوما حاصل کیا؟ کہاں سے ڈگری حاصل کی؟ تو لومڑی نے کہا حضور میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے بھیڑیے کے حال سے سیکھا ہے. بھیڑیے نے اپنے لیے ایک چیز منتخب کی، میں سمجھ گئی کہ اگر میں نے بھی کوئی چیز چھوڑ اپنے لیے رکھی تو خیریت میری بھی نہیں ہے. اس لیے حضور سارے شکار آپ کے ہیں اور مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو جا کر کے ان کی غذا، وہ بھوکے تڑپ رہے ہوں گے. شیر خوش ہو جاتا ہے اور خوش ہو کر کہتا ہے کہ بڑی بھی تم نے ہمارا دل خوش کر دیا، جاؤ تینوں شکار تمہارے ہیں، ہم کوئی اور شکار کر لیں گے. شیر یہ کہہ کر کے چلا جاتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، جانتے بھیڑیے سے کیا غلطی ہوئی؟ کیا چیز؟ در حقیقت بھیڑیے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ اس نے اپنی مرضی کو اپنے لیے کوئی چیز منتخب کی، اور لومڑی نے ہوشیاری سے اپنے لیے کوئی چیز منتخب نہیں کی. اس لیے در حقیقت یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اگر تم عذاب نار سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر اپنے لیے نہیں، اب اللہ جو بھی کرو اللہ اس کے رسول کے لیے. بہرحال میں کر رہا تھا کہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد علامہ جلال الدین رومی نے فرمایا، اے لوگو، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ساری امتوں کے بعد میں بھیجا ہے. وہ چاہتا تو قوم عاد کے وقت بھیج دیتا، قوم نوح کے وقت ہم ڈوب جاتے، قوم صالح اور دیگر قومیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ساری امتوں کے بعد، سارے نبیوں کی امتوں کے بعد ہمیں بھیجا ہے، اور اپنے آخری نبی کی امت میں اور ہم سے پہلے جو امتیں تھی جنہوں نے غلط کام کیے ان کے واقعات کو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. تو جس طرح لومڑی نے بھیڑیے کے حال کو دیکھ کر اپنے آپ کو شیر کے غضب سے بچا لیا، ایسی قرآن پڑھو اور قرآن پڑھ کر کے کہ کس طرح قوم عاد برباد ہوئی، کس طرح قوم نوح برباد ہوئی، کس طرح قوم صالح برباد ہوئی، کس طرح قوم نوح جو ہے برباد ہوئی، کس طرح سے بڑے بڑے فرعون، حامان، نمرود، شداد جو ہے اللہ نے صفحے ہستی سے مٹا دیے. تو جس طرح لومڑی نے بھیڑیے کے حال سے سبق سیکھا، ایسی ہم قرآن کیا ہے، قرآن جو ہے، قرآن میں ہم پہلی امتوں کے واقعات پڑھیں اور اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا لیں. میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح قرآن ایک نمونہ ہے، قرآن عقائد اور اعمال کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے، ایسے ہی کربلا کی جو قربانیاں ہیں، جو بے مثال قربانیاں ہیں میرے دوستو، تو در حقیقت وہ عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت امام حسین نے ہدایت کا وہ ٹاور کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں حق و باطل کی تمیز کرنے والے اور حق کے لیے جان دینے والے اس ٹاور سے نیٹ ورک حاصل کرتے رہیں گے. تو گویا یہ 5 مقصد ہیں جی اہل بیت کی محفل کے، جو ہے ان کی محفل منعقد کرنے کے. اس لیے تو کہا ہے بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، لی خمسۃ اطفی بہا حول وبائل حاتمہ، المصطفی والمرتضی وابناہما والفاطمہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور یا علی کہنے سے پہلے میں بڑی مشکل میں تھا، یا علی کہنے سے پہلے میں بڑی مشکل میں تھا، اور اب مشکلیں مشکل میں ہیں یا علی کہنے کے بعد. تو گویا یہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ، اس میں جتنا بھی ہو سکے ہم محفلیں امام حسین منعقد کریں، اور صرف سننے سنانے کی نیت سے نہیں بلکہ
عملی طور پر اپنانے سے، اور ان کی قربانیاں کہ انہوں نے کس انداز میں قربانیاں دی ہیں، ان کی زندگی کو نمونہ بنائیں، تاکہ کل قیامت میں جب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی طرف اپنے قافلے کے ساتھ جائیں، ہم غلام بھی پیچھے پیچھے ہو لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلیں منعقد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔